الكبير وأنا الصغير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. عزیزان گرامی، مناجات امیر المؤمنین کے اعتبار سے یہ چوتھی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ مناجات کی ابتدا میں امام علیہ السلام نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اس مناجات کا ایک خاص اسلوب، ایک خاص طریقہ کار اور ایک خاص قسم کا انداز کہ جس میں امام پروردگار عالم کو کس انداز میں پکار رہے ہیں، مولایا یا مولایا، مولا اے میرے مولا، اور پھر پروردگار عالم کی صفتوں کے ذریعے سے اسے پکارتے ہیں. کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اے پروردگار تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، اور یہ حقیقت ہے. پروردگار عالم جس قسم کا غنی ہے، پروردگار عالم کی ذات کے لیے ہر کسی کو غنی بنانا مسئلہ نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان ہے، دعا افتتاح کے اندر بھی آپ اسی قسم کے جملے پڑھتے ہیں، اور یہ جملے بڑے کمال کے جملے جو افتتاح کے اندر جو آپ پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألوک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیہ عظیمہ، کہ اے پروردگار میں تیرے کثیر میں سے قلیل کا سوال کرتا ہوں جبکہ میری حاجت اس کی طرف بہت زیادہ ہے، اور تو اس سے بے نیاز ہے. تو پس اے پروردگار یہ تیرا جو کم ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ ہے، اور تیرے لیے اسے دینا بہت آسان ہے. تو انسان پروردگار عالم کی غنی ہونے کی کیفیت کو سمجھے اور پروردگار عالم سے اس کے انداز میں مانگے. اس دعا کے اندر امام اور فرماتے ہیں مولایا یا مولایا انت المعطی و انا السائل، تو عطا کرنے والا ہے اور میں سوال کرنے والا ہوں. یاد رکھیے پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے دست سوال بلند کرنے کو پسند نہیں کیا. معصومین کی روایت کو اٹھا کر دیکھیے تو ایک خاص قسم کا طریقہ کار ملتا ہے. اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا کہ جا کر ہاتھ پھیلائے، لیکن دینے والے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جا کر دیکھو کوئی نہ کوئی فقیر ایسا بھی ہوگا جو وائٹ کالر ہوگا، جو ہاتھ پھیلائے گا نہیں، جو بڑا خوددار قسم کا ہوگا. تمہارے مال میں ان کا بھی حق موجود ہے. یہ روایتوں کے اندر بھی ہے، اور قرآن کی کچھ آیتوں کا مفہوم بھی اسی انداز کا موجود ہے کہ کچھ بڑے ایسے ہوں گے کہ جنہیں تم خود ڈھونڈو جا کر، جو سوال نہیں کریں گے، اتنے خوددار ہیں. ان کی کیفیت یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر مفہوم یہ ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو ان کے بارے میں نہیں جانتا وہ انہیں غنی سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ مشکل کے اندر ہوتے ہیں. پروردگار عالم عطا کرنے والا ہے اور ہم سب کے سب سائل ہیں. پروردگار عالم کہتا ہے اپنی مشکل کو لا کر میرے سامنے پیش کرو. لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو خدا نے پسند نہیں کیا. انت المعطی و انا السائل، ہے پروردگار تو عطا کرنے والا ہے، میں سوال کرنے والا ہوں. بس سائل کے اوپر عطا کرنے والے کے سوا کون رحم کرے گا. انت الحی و انا المیت، اے پروردگار تو زندہ ہے اور میں مردہ ہوں، میں فنا ہو جانے والا ہوں. بس میت کے اوپر سوائے زندہ کے کون رحم کرے گا. انت الباقی و انا الفانی وحل یرحم الفانی الا الباقی، میں فنا ہو جانے والا ہوں، تیری ذات باقی رہنے والی ہے، بس فنا ہو جانے والے پر باقی رہنے والے کے سوا کون رحم کرے گا. انت الدائم و انا الزائل، اے پروردگار تو دائمی ہے اور میں زوال پذیر ہوں، بس زوال پذیر پر دائمی کے علاوہ کون رحم کرے گا. اور یہ اسی انداز میں امام علیہ السلام مختلف طریقوں سے خدا کو پکارتے ہیں. انت الرازق و انا المرزوق، اے پروردگار تو رزق دینے والا ہے، میں رزق لینے والا ہوں، میں تیرے ہاتھ سے رزق لے رہا ہوں، میں تیری جانب سے رزق پا رہا ہوں. یاد رکھیے آج دنیا کے اندر جتنی مشکلات آپ دیکھیں گے، جتنے جھگڑے دیکھیں گے، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر رزق کے اعتبار سے لوگوں کا حسد ہے. یہ رزق پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے گا جتنا نصیب کر سکتا ہے. یاد رکھیے میرے اور آپ کے حسد کرنے کی وجہ سے کوئی رزق بڑھتا نہیں ہے. روایتوں کے اندر یہ بھی جملے ملتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اسے تقسیم کیا ہے. تمہارا حسد تمہارے رزق کو بڑھا نہیں سکتا. آج دنیا کے اندر انسان یہی سوچتا ہے کہ میں دوسرے کا رزق کم کر دوں تو شاید میرا رزق بڑھ جائے، میں کسی کو نقصان پہنچا دوں تو شاید میرا رزق بڑھ جائے. اس سے کسی کا رزق نہیں بڑھتا. خدا نے لکھ دیا
قرآن مجید کے اندر آیتوں کا مفہوم بھی اسی قسم کا ہے کہ پروردگار عالم نے اس معیشت کو تقسیم کیا ہے، تو بس پروردگار عالم کی تقسیم کے اوپر انسان اعتراض نہ کرے، اور خدا نے جتنا لکھا ہے انسان اپنے طور پر محنت کرے، پروردگار عالم اسے اتنا عطا کرے گا، لیکن انسان اس ضد کی طرف نہ جائے، اس کیفیت کی طرف نہ جائے کہ جس میں ناشکری ہو، جس میں پروردگار عالم کی طرف کفران نعمت ہو اور خدا کی بارگاہ میں مخالفت ہو۔ تو مولایا یا مولایا انت الرازق وانا المرزوق وهل يرحم المرزوق الا الرازق، رازق کے سوا کون دینے والا ہے؟ انت الجواد وانا البخیل، اے پروردگار تو جواد ہے، تو کریم ہے، اور میں بخیل ہوں، بخیل پر جواد کے سوا کون رحم کرے گا؟ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے، بار الہ اس بخیل پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور تیری جانب سے اس بخیل کو سخاوت و جوادی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الصَّغِيرَ إِلَّا الْكَبِيرَ